نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 رمضان المبارک 1442 ہجری جمعۃ المبارک کا دن اور سحری کے پرنور اور بابرکت لمحات میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے روزوں کو، عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آج بڑی برکتوں والا، عظمتوں والا دن ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ اور اس بابرکت مہینے کی ہر گھڑی ہی عظمتوں اور رفعتوں والی ہے، لیکن آج کے دن کو خاص نسبت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ہے۔ آپ کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا اور آپ تمام مومنوں کی پہلی ماں ہیں کہ جن کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عقیدتوں کا اظہار اس طرح کرتے ہیں: سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ عرش سے جن پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ منزل من قصب لا نسب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ ان اشعار کے معنی کیا ہیں اور امام اہل سنت کس طرح اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج شام افطار کے اوقات میں ہم ان اشعار کے معنی بھی سماعت کریں گے اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان پر ایک جامع اور ایک مدلل مکالمہ علماء کرام سے ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ رب العالمین ہر ایک کو ایسے کئی رمضان المبارک اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے اور جمعۃ المبارک کے دن میں جہاں مختلف تیاریاں ہوتی ہیں، مختلف کام ہوتے ہیں، وہاں ایک عمل جو جمعۃ المبارک کے دن میں ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہر مسلمان کو اپنے اوپر کر لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن خاص طور پر وہ زیادہ سے زیادہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پورا ہفتہ جو درود مجھ پر پڑھے جاتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کے واسطے سے مجھ تک پہنچتے ہیں، اور شب جمعہ اور جمعے کے دن پڑھے جانے والے درودوں کو میں بذات خود سماعت کرتا ہوں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ رب العالمین محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کاش ایسا ہو کہ آج یہاں پاکستان میں رہ کر، دنیا کے مختلف ممالک میں رہ کر ہم دور سے سبز گنبد کا تصور کر کے مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کر رہے ہیں۔ کاش آئندہ رمضان المبارک یہ بابرکت اور پرنور لمحات رب العالمین ہمیں سبز گنبد شریف کے سائے میں عطا فرمائے، اور وہاں پھر کھڑے ہو کر یہی صدا ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اپنی نور سحر ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ نور حمزہ اسلامک کالج کے طالب علم حافظ محمد حسان ابراہیم نوری موجود ہیں، یہی تلاوت کریں گے اور یہی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کریں گے حافظ محمد حسان ابراہیم نوری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور میں نثار تیرے کلام پر
ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، ارے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا، پیس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پیس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا شعراء افاق کلام حافظ محمد حسان نوری صاحب پیش کر رہے تھے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی طرف کہ جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پر مشتمل ہے۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے محبوب اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اپنی جانب سے کوئی کلام نہیں کرتے، جو کچھ وحی الہی ہوتا ہے وہی ہمارے محبوب تمہیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین روزانہ ہمیں سحری کے پرنور اوقات میں حضرت مولانا حافظ محمد اویس مدنی قادری رضوی نوری صاحب یاد کرواتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کا نور ہمیں ہمارے گھر والوں کو عطا فرمائے، حدیث پاک کا نور میرے گھر میں۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي أنزل القرآن على رسوله المصطفى والصلاة والسلام على سيدنا أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والعلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. نور رمضان سحری ٹرانسمیشن کے سیگمنٹ حدیث شریف کا نور میرے گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں. آج 10 رمضان المبارک کی پرنور رات ہے اور اس رات کو نسبت ہے، اس دن کو نسبت ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو کہ محبوب علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں. وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہیں عرش کے مالک نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھیجا ہے اور جنت کی خوشخبری سنائی ہے. اور وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کی قربانیوں کا اعتراف خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اور آپ کی شان کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دن کی برکت سے ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائیں اور رب العالمین ہمارے گھرانوں کو جنتی گھرانوں سے تبدیل فرمائیں. محترم ناظرین کرام، جیسے کہ کل جمعۃ المبارک کا دن ہے تو آئیے ہم حدیث مبارکہ میں ان اعمال کے بارے میں سماعت کرتے ہیں کہ جو ہمارے آقا علیہ السلام نے امتیوں کے لیے جمعے کے دن کرنا پسند فرمائے ہیں. سب سے پہلا کام جو جمعے کے دن، اور یہ وہ کام ہیں تقریباً ہم ان کاموں کو کرتے بھی ہیں، آپ سنیں گے تو آپ بھی اس بات کو محسوس کریں گے، لیکن کئی وہ کام ہوتے ہیں جو ہم کر تو جاتے ہیں لیکن اس کی فضیلت کیا ہے، حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے کیا بتایا گیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے. تو آج ہم وہ اعمال بھی سنیں گے اور ان کی کیا فضیلتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے بھی سماعت کریں گے. جمعۃ المبارک کا دن چونکہ عظیم دن ہے اور اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور اسی دن آپ کا وصال بھی ہوا، اور مومنوں کے لیے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے. تو حضور اکرم علیہ السلام نے جو پہلا کام ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس دن، کیونکہ اجتماع ہوتا ہے، لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، مسجدوں میں نمازی آتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اس دن جب بندہ مومن مسلمان مرد مسجد میں جائے تو غسل کر کے جائے. سب سے پہلا کام وہ غسل کا اہتمام کرے. دوسرے نمبر پر اسے جمعے کے دن جو کام کرنا ہے وہ اچھے سے اچھا لباس زیب تن کرنا ہے. تیسرے نمبر پر اس نے جلد سے جلد مسجد کی طرف جانا ہے اور مسجد کی طرف جانے کے لیے تیاری کرنی ہے. پانچویں نمبر پر وہ وہاں پر جب مسجد کے اندر جائے تو لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے، جہاں جگہ مسجد میں میسر ہو وہاں بیٹھ جائے، مومنوں کے درمیان فاصلہ نہ پیدا کرے، خوشبو لگائے، بالوں پر تیل وغیرہ لگائے، اور پھر جب جمعے سے فارغ ہو جائے، نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے تو فارغ ہونے کے بعد جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اور مقبول لمحات کے اندر وہ دعا کا کثرت سے اہتمام کرے. اور جمعۃ المبارک کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں کثرت کرے، زیادہ سے زیادہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے. سب سے پہلا کام جو آپ کو بتایا گیا وہ جمعے کے دن غسل کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آپ کو کام جو بتائے گئے ہیں، مختلف کام بتائے گئے، جس میں غسل بھی ہے، جلد مسجد کی طرف جانا بھی ہے، اور مسلمان کے درمیان فاصلہ نہ ڈالنا بھی ہے، خوشبو لگانا بھی ہے، اور
پھر جلد سے جلد امام کے قریب جا کر بیٹھنا بھی ہے. ان تمام باتوں کو ایک حدیث مبارکہ میں جمع کیا گیا. آپ نے وہ توجہ سے سننی بھی ہے اور پھر اسے یاد بھی کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کا اہتمام کرتا ہے، غسل کرتا ہے، جلدی کی مسجد کی طرف جانے کی تیاری کرتا ہے اور مسجد کی طرف جلدی روانہ ہوتا ہے، خوشبو جو گھر میں میسر ہوتی ہے وہ خوشبو لگاتا ہے اور مسجد کی طرف جلدی جاتا ہے، امام کے قریب جگہ جا ملتی ہے تو وہاں جا کر بیٹھتا ہے، جو سنتیں ہیں وہ سنتیں ادا کرتا ہے، اور پھر جب امام خطبہ دیتا ہے خاموشی سے وہ خطبے کو سماعت کرتا ہے اور سماعت کرنے کے بعد نماز جمعہ پڑھتا ہے، تو فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ گھر سے لے کر مسجد تک وہ جتنے قدم چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال نیکیوں کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور وہ 1 سال کس طرح گزرتا ہے؟ سال تو بہت سارے گزرتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں فرمایا اسے ایسے سال کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے کہ جس کا دن روزے سے گزر ہوتا ہو اور جس کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کیا جاتا ہو، نوافل پڑھے جاتے ہوں. تو جو شخص ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو ان چیزوں کے اہتمام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے 1 سال کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور دوسری حدیث پاک میں اسی مفہوم کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ان عملوں کی برکت سے جلدی جانے اور غسل کرنے اور امام کے قریب جا کر بیٹھنے، خاموش رہ کر خطبہ سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے صغیرہ اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دوسرا کام جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ انسان جلد سے جلد مسجد کی طرف چلا جائے. دیکھیے آج ہمارے پاس علماء کو سننا لوگوں کے لیے ضروری ہے. دین کا پیغام چونکہ علماء کے ذریعے سے عوام الناس تک پہنچتا ہے، اور آج جو ایام ہمیں ملتے ہیں علماء کو سننے کے، تو ان 1 دنوں میں 1 دن ہے جمعے کا دن ہے کہ جس میں ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کہ ہم علماء کی مجلس میں جائیں، بیان ہو تو اس بیان کو سماعت کریں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں بیان کا آغاز تو پہلے ہوتا ہے، لیکن جب مسجد میں نمازیوں کی تعداد اس وقت بھرپور ہوتی ہے کہ جب جمعہ کھڑے ہونے میں کچھ لمحات باقی ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فضیلت بیان فرمائی اس شخص کے بارے میں کہ جو جلد سے جلد مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں جانے کی تیاری کرتا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جمعے کے دن اللہ کے فرشتے خصوصی طور پر مسجدوں کے دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو مسجد میں آتا ہے پہلے نمبر پر ایک رجسٹر فرشتوں کے پاس ہوتا ہے، جتنے نمازی آ رہے ہوتے ہیں فرشتے ان کی حاضری لگا رہے ہوتے ہیں. جو پہلے آتا ہے اس کی حاضری پہلے لگتی ہے. اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا جو شخص جلدی مسجد کی طرف جاتا ہے اور پہلے نمبر پر مسجد میں اسے داخلہ نصیب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اونٹ اپنی راہ میں قربان کرنے کے برابر اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح جتنی دیر ہوتی رہتی ہے ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے. فرمایا حتیٰ کہ جب یہ ثواب ہر ایک کو ملتا رہتا ہے اور پھر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے دفتر بند کر لیتے ہیں اور پھر وہ بھی خاموشی سے امام کے خطبے کو سماعت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جتنے مرد حضرات ہیں کہ وہ کوشش کریں کہ جمعے کے دن جلد سے جلد تیار ہو کر مسجد میں آ جائیں. جتنے لمحات مسجد میں بیٹھا جاتا ہے تو مسجد میں بیٹھنے سے انسان نماز ہی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص مسجد میں جلدی پہنچ جاتا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کے برابر اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سے جلد اپنی مساجد میں جانے کی تیاری کریں اور مسجد میں جلد سے جلد پہلی صفوں میں براجمان ہو کر بیٹھ کر امام کے بیانات کو، ان کے خطبوں کو سماعت کریں. پھر اس کے بعد فرمایا تیسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دن کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کرے. حدیث پاک یہ یاد کر لیجئے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
اور اپنا معمول بنا لیجئے کہ جمعہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، ہم مل کر اپنے گھر کے اندر اس بات کا التزام کریں کہ آپ خود تلاوت کریں اور آپ کے گھر والے اس سورہ مبارکہ سورہ کہف کی تلاوت کو سماعت کریں تاکہ گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ حدیث پاک میں فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 2 جمعوں کے برابر جتنا فاصلہ ہے رب العالمین اتنا نور اسے عطا فرماتا ہے اور اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان لمحات میں جمعے کے دن کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اس دن کے اندر ایک ایسی ساعت ہے کہ بندہ جس ساعت کے اندر اللہ سے دعا کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، حاجت کا سوال کرتا ہے تو اس لمحے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمحہ بیان نہیں کیا، علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی کہ بندے کو اس لیے نہیں بتایا گیا کہ بتا دیا جاتا تو اسی لمحے میں وہ ہاتھ اٹھاتا اور پھر دیگر لمحات میں وہ اس کے بارے میں نہ بتاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے نہیں بتایا، بلکہ یہ اشارہ کیا کہ وہ ساعت بہت مختصر ہوتی ہے تاکہ امتی ہر لمحے میں یہ سوچ کر دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی شاید یہی قبولیت کا لمحہ ہو تو مجھے لمحہ میسر آ جائے اور میری دعا قبول ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ لمحہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، اور عصر اور مغرب کے درمیان ہے، اور مغرب سے کچھ لمحات پہلے وہ مقبولیت کے لمحات ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اس میں دعا کیا مانگنی چاہیے؟ ہمارے بزرگوں کو اللہ ان کی قبروں پر رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس لمحے میں دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے۔ تو جب ہر دعا قبول ہونا ہی قبول ہو جائے گی تو جو مانگیں گے وہ ساری دعائیں اس کی برکت سے قبول ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ انسان آخری نمبر پر فرمایا گیا کہ انسان کثرت سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھے، کہ فرمایا عام دنوں پر جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے حضور تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن جمعۃ المبارک کا وہ عظیم دن ہے کہ اس میں بذات خود بنفس نفیس نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارا درود پاک سماعت کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بارگاہ ہے! ہم جیسے گناہ گاروں کا ذکر تو کوئی اپنے پاس کرنا پسند نہیں کرتا، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے تو اس کا نام بھی حضور کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کا درود بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبد الرحمن مقری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ان پر نزع کا عالم طاری تھا، ان کے آخری لمحات چل رہے تھے اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ ان کا اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو ان کے بستر کے پاس تکیے کے نیچے سے ایک رقعہ برآمد ہوا، اور رقعے کو جب نکالا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر گھر والوں سے سوال کیا کہ ایسا کون سا کام تھا جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا بات یہ ہے کہ جب جمعے کا دن آتا تھا کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے، اور 1000 مرتبہ جمعے کے دن درود پاک پڑھنا ان کا معمول تھا، جس کی برکت سے اللہ نے انہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ تو یہ وہ دن ہے جس پر درود پڑھنا عبادتوں کے لمحات ہوتے ہیں، نور بھرے لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے گئے اعمال کے مطابق ہمیں جمعہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود کی برکت سے رب العالمین ہماری تمام پریشانیوں اور مشکلوں کو دور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہم سماعت کر رہے تھے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے پیغام غیرت و حمیت، جس میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غزوات کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سماعت کریں گے۔
ناظرین اکرام، گزشتہ رات ہم نے یہ سماعت کیا تھا کہ 13 سال محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء کرنے کی وجہ سے، حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسے ایسے مظالم کافروں کے برداشت کیے کہ جسے تاریخ دان جب لکھتے ہیں تو ان کا قلم کانپنے لگتا ہے۔ ایسے ایسے ظلم و ستم کیے گئے، اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں قبیلوں کی تمیز کے بغیر، غریب اور امیر کی تمیز کے بغیر، بس صرف یہ دیکھا گیا کہ کون رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اب محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدینہ طیبہ تشریف آوری کے بعد بھی کافروں کی سازشیں اسلام کے خلاف نہ رکیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف نئی نئی چالیں چلنے کی کوشش کی، اور ان سازشوں کے سد باب کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رب العالمین کے حکم سے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب مسلمان کافروں کے مقابلے کے لیے میدان عمل میں آئیں گے، اور مسلمان کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں صف باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہاد کریں گے۔ اور اس کی جو حکمتیں تھیں، اس کے جو معمولات تھے، اس کی جو وجوہات تھیں، اس پر ہم نے کل گفتگو کی۔ ناظرین اکرام، اس گفتگو میں جہاں ہم نے یہ سماعت کیا کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام رب کے حکم سے یہ چاہتے ہیں کہ جو مال کافروں نے مسلمانوں کا ہتھیایا ہے، جو مال کافروں نے مسلمانوں کا چھینا ہے، اس مال کو واپس لیا جائے۔ جہاں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان اپنا بدلہ لینے کے لیے میدان عمل میں اس لیے آئیں تاکہ اقوام عالم کو پتہ چلے کہ یہ مظلوم لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ظلم و ستم کیا گیا، اور یہ اپنا بدلہ لینے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ آج بھی 15ویں صدی میں مسلمانوں کو نعوذ باللہ من ذالک دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے۔ اہل اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جہاد کا نام لے کر نعوذ باللہ من ذالک دنیا میں دہشت گردی پھیلائی ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے کبھی غور کیا کہ ہر چیز ظلم و ستم مسلمانوں پر کیے گئے، ستایا مسلمانوں کو گیا، ہر موقع پر زخموں سے چور بھی مسلمان ہوئے، شہداء کی صفوں میں مارے جانے والے لوگوں میں کروڑوں مسلمان نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود نعوذ باللہ ظالم بھی مسلمانوں کو ہی کہا جاتا ہے۔ غزوات کا آغاز بھی اسی طرح ہوا، جہاد کی فرضیت کے پیچھے پس منظر بھی یہی تھا، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مبارک خواہش تھی کہ کافروں کا جو گھمنڈ ہے، کافروں کو جو اپنی طاقتوں پر ناز ہے، اس گھمنڈ کو توڑا جائے، اس طاقت کے ناز کو ملیا میٹ کیا جائے۔ ناظرین کرام، مسلمان کو رب نے جو پاور دی ہے وہ ایمان کی پاور ہے، مسلمان کو رب نے جو طاقت دی ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، اور یہ وہ طاقت ہے کہ جس طاقت کے آگے سپر پاور طاقتیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک مسلمان ہے جس کی زبان پر صرف نعرہ بھی اگر آ جائے اور وہ نعرہ لگاتا ہوا میدان عمل میں ہو تو سپر پاور طاقتوں کے محلات میں تھر تھرلی بچ جاتی ہے کہ یہ کیا ہونے لگا، یہ نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ ارے اس کے پاس تو ایک ڈنڈا بھی نہیں، اس کے پاس تو ایک پتھر بھی نہیں، اور تم تو بڑے بڑے ٹینک، بڑے بڑے میزائل لے کر بیٹھے ہوئے ہو، پھر پریشانی کس بات کی؟ پریشانی اس کی ایمانی طاقت کی وجہ سے ہے۔ آپ نے کشمیر میں نہیں دیکھا کہ انڈیا نے 7 لاکھ فوج کشمیر کے ایک ٹکڑے کے لیے مختص کر کے رکھی ہوئی ہے؟ ارے وہاں تو اس کے مقابلے کے لیے کوئی فوج نہیں ہے، اس کے مقابلے میں نہتے مجاہدین ہیں جو صرف لاٹھیوں سے، صرف پتھروں سے اپنا دفاع کرتے ہیں۔ اس کے باوجود انڈین فوج کانپتی پھرتی ہے۔ وجہ ایمانی طاقت ہے، وجہ ایمان کی وہ اور غیرت کی وہ عظیم طاقت ہے
کہ جس طاقت کے آگے کفر نے پہلے بھی ہار مانی تھی اور آج بھی ہار مانتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاد کے پس منظر میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حضور علیہ السلام کی یہ مبارک خواہش تھی کہ کافروں کا گھمنڈ توڑا جائے، کافروں کو جو طاقت پر ناز ہے اس طاقت کے غرور کو ملیا میٹ کیا جائے۔ آگے چل کر ہم سماعت کریں گے ابھی جو پہلا سریہ ہوا جس میں سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے حکم سے کافروں کے مقابلے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں جہاد نہیں ہوتا، سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے والے لوگ، آپ کو معلوم ہے ان کی تعداد کتنی تھی؟ وہ 30 لوگ تھے، اور سامنے جو کافروں کی فوج تھی وہ 10 گنا تھی، یعنی سامنے 300 آدمی تھے۔ اس کے باوجود جب یہ دونوں لشکر مد مقابل ہوئے تو سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت والے لشکر کو دیکھ کر کافر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ارے تمہیں تو اپنی طاقتوں پر بڑا ناز تھا، تم تو کہتے تھے آج ہمارے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا، تم تو اپنے سے کئی گنا چھوٹی فوج سے اس طرح خوف اور رعب اور دبدبے کا شکار کیوں ہو؟ جواب، ایمان کی طاقت، غیرت کی طاقت، محبوب کریم علیہ السلام کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے رب العالمین یہ طاقت اسے بن مانگے عطا فرما دیتا ہے۔ غزوات اور سرایا کے بیان کی طرف ہم اپنی بات کو آہستہ آہستہ آگے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بیان اتنا مبارک ہے، یہ بیان اتنا بابرکت ہے کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، انہوں نے کتنی بڑی بات کہی۔ انہوں نے جو بات کہی آج ہم نے اس بات کو سن کر اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کے مغازی، حضور علیہ السلام کے غزوات کا بیان اس طرح پڑھایا جاتا تھا کما نعلم السورۃ من القرآن، جیسے ہمیں سورہ فاتحہ یاد کروائی جاتی تھی، جیسے سورہ فاتحہ ہمیں پڑھائی جاتی تھی ایسے ہمیں حضور کے غزوات کا بیان پڑھایا جاتا تھا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو فزکس پڑھائی، کیمسٹری پڑھائی، ہم نے اپنے بچوں کو میتھس پڑھائی، انگلش پڑھائی، ہم نے اپنے بچوں کے متعلق اپنے دل و دماغ میں یہ خیال رکھا میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، میرا بچہ معاشرے میں بلند و بالا مقام حاصل کرے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تعلیم ہے، آپ نے جو سبق دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو وہ پڑھایا؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کو، اگر ہم نے اپنے معاشرے کے افراد کو حضور علیہ السلام کے غزوات پڑھائے ہوتے تو آج مسلمان اس طرح بے وقاری کے عالم میں ہمیں جگہ جگہ پھرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ حضور علیہ السلام کے غزوات کا بیان پڑھ کر انسان کو رب العالمین جو چیز، جو نعمت عطا فرماتا ہے، وہ نعمت رب العالمین اسے جرت اور بہادری کی عطا فرماتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب میدان عمل میں نکلتے ہیں، وہ شخصیت کہ جن کے لیے پوری کی پوری کائنات کو بنایا گیا، ہر چیز ان کی وجہ سے بنائی گئی۔ سیدی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ محبوب ہر چیز آپ کی وجہ سے بنائی گئی، ہر چیز کو وجود آپ کی وجہ سے دیا گیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام بھی اگر تشریف لائے تو وہ بھی آپ کی وجہ سے ہے۔ محبوب اگر کعبہ مشرفہ ہے تو وہ بھی آپ کی وجہ سے ہے، اگر منہ ہے، حج کے ارکان ہیں تو وہ بھی آپ کی وجہ سے ہیں۔ اور برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات کو مزید آگے بڑھایا۔ آپ نے فرمایا یہ بات صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔
برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے تو جب غور کیا کہ رب العالمین قیامت کو کیوں قائم فرمائے گا تو مجھے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ رب العالمین قیامت کو اس لیے قائم فرمائے گا کہ اولین و آخرین ساری کی ساری مخلوقات کو جمع کیا جائے گا اور بتایا جائے گا لوگوں دیکھو میں نے اپنے محبوب کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اگر دعا بھی کر دیتے تو کافر صفحہ ہستی سے مٹ جاتے، ان کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن ہم جب تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس لشکروں کی قیادت فرما کر میدان جہاد میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی خندق کے موقع پر نظر آتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان آ کر عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بڑی بھاری چٹان آ گئی جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود آگے بڑھ کر اس چٹان کو توڑتے ہیں۔ کبھی محبوب کریم علیہ السلام بدر کے میدان میں صحابہ ان کی زیارت کر رہے ہیں، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام احد تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی حنین میں ہیں۔ یہ سارے کے سارے اعمال ہماری تعلیم کے لیے ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر میرے احکامات کی وجہ سے، میری مرضی کی وجہ سے رب العالمین نے تم پر جہاد کو لازم کیا ہے۔ جب تک تم جہاد کرتے رہو گے تم پر کافروں کا رعب اور دبدبہ، کافروں پر تمہارا رعب اور دبدبہ طاری رہے گا۔ کافر وہ تمہارے نام سے بھی کانپیں گے، بس تمہیں میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی غزوات محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور اس دور میں جو سرایہ ہوئے انشاءاللہ اس کا بیان کل سے ہم ایک ایک کر کے سماعت کریں گے۔ غزوے اور سریہ میں جو فرق ہے جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ غزوہ اس جہاد کو یا اس مارکے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس جلوہ افروز ہوئے ہوں، چاہے اس میں جنگ کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ اور سریہ اس مارکے کو یا اس مہم کو کہا جاتا ہے جس میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لشکر روانہ فرمایا ہو اور آپ خود اس لشکر کے ساتھ تشریف نہ لے گئے ہوں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کل سے ہم ایک ایک کر کے سرایہ اور غزوات کا بیان سماعت کریں گے۔ رب العالمین محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غزوات کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔ رب العالمین مسلمانوں کو پھر سے عروج و بلندی کی منزلیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی، ناصر اور مددگار ہو۔ اسی گفتگو کے دوران ہمارے درمیان فقہی مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے نور حمزہ اسلامک کالج کے مدرس حضرت علامہ مولانا خرم نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شامل ہونے والے کو، ہر وقت دینے والے کو ایک ایک لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ مولانا خرم نوری صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آج ہم گفتگو کا جو موضوع رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ایک مسلمان کے لیے روزے کی فرضیت ہے، اور روزہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں رب العالمین کا کلام فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر، پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ علامہ صاحب، روزے کو لے کر ہر شخص کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور یہ وہ ایک اہم ترین فریضہ ہے کہ جس کو ہر شخص بخوبی ادا کرنا چاہتا ہے،
لیکن بعض اوقات ایسے سوالات انسان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ جن سوالات کا جواب ملنا شریعت مطہرہ کی روشنی میں ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ یہ اہم ترین عبادت انسان صحیح طور پر بجا لانے میں کامیاب ہو۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کرام کو یہ بتائیے کہ روزہ جو فرض کیا گیا، اس میں جو رخصت ہے وہ رخصت کا معیار کیا ہے؟ کن کن لوگوں کے لیے شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے؟ اور اگر آپ یوں کہیں کہ بیماروں کو رخصت دی گئی تو اس بیماری کی نوعیت کتنی ہو، کتنا انسان زیادہ بیمار ہو کہ وہ روزے میں رخصت پا سکتا ہے؟ ہمارے ناظرین کرام کو بتائیے۔ الحمدللہ ہم نے سماعت پہلے کیا کہ روزہ ہم سے پہلے بھی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ آپ نے سوال کیا کہ روزہ کی رخصت کن کن لوگوں کو ہے۔ روزے کی رخصت جو بیان کی گئی ہے، مسافر کے لیے روزے کی رخصت ہے جو شرعی سفر میں ہو، اور شرعی سفر کا معیار یہ ہے کہ جو 3 دن تک کا سفر پیدل کا سفر ہو، جو آج موجودہ دور میں 92 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، جو شہر کی حدود سے باہر ہو، شہر کی حدود سے باہر جائے۔ جیسے آج ہم کراچی میں بیٹھے ہیں تو آپ یہاں سے 92 کلومیٹر ہوگا جب ہم ٹول پلازا کراس کریں گے، تو اس کے بعد 92 کلومیٹر کا اگر سفر بندہ طے کرتا ہے اور مسافر کی نیت ہوتی ہے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ صحیح۔ پھر دوسری بات جو بیمار ہو، صحیح، آج جو معیار جو بیماری کا بنایا گیا ہے وہ یہ کہ بندہ تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے، ہلکا سا 101 ڈگری یا 2 ڈگری بخار ہوتا ہے تو اس میں بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بیماری کا شریعت نے بھی ایک معیار مقرر کیا ہے کہ کون روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ وہ بیماری جو جس سے ہلاکت کا خوف ہو، کہ یا وہ بیماری جو روزہ رکھنے سے، ایسی بیماری جو روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے اور پھر اس کا صحیح ہونا بہت مشکل ہو۔ صحیح۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ اپنے سے وہم و گمان میں کہیں کہ یار یہ میں روزہ چھوڑ رہا ہوں بیماری کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ نا یہ بیماری بڑھ جائے، ایسا نہیں۔ یا تو آپ کو ایسا تجربہ ہو کہ یہ بیماری کی وجہ سے کہ یہ ہلاکت ہو جائے گی یا اس کا ضائع ہو جائے گا یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جائے گی جس سے بہت زیادہ نقصان ہو جائے۔ صحیح۔ پھر یہ کہ آپ کوئی ایسا ڈاکٹر آپ کو کہے صحیح جو شریعت مطہرہ کا پابند بھی ہو، صحیح، اور وہ ایسا ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو بھی جانتا ہو، صحیح، پھر اگر وہ آپ کو رخصت دے کہ آپ کہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اگر آپ روزہ رکھیں گے یہ بیماری آپ حد سے زیادہ بڑھ جائے گی اور یہ بیماری آپ کو مرض الموت تک لے جائے گی، تو پھر ان چیزوں کی وجہ سے آپ پہ روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ اچھا، آپ نے پہلے بات کی تجربے کی، تو ایک شخص جو بیمار ہے، جس کے جسم کے اندر مرض ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو محفوظ رکھے، لیکن وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو تکلیف، جو اذیت میں محسوس کر رہا ہوں، میں اسی الفاظ میں کسی اور کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، یعنی وہ اپنی تکلیف کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بے انتہا تکلیف ہے۔ تو اب اس کی حدود کا تعین، جیسے آپ نے کہا کہ ایک ایسا طبیب ہو، ایک ایسا ڈاکٹر ہو کہ جو شریعت مطہرہ کی حدود کو سمجھتا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا علم رکھتا ہو، تو کیا صرف ایسے ڈاکٹر سے ہی مشورہ کیا جائے یا انسان کے اپنے حال پر اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ جیسا سمجھے؟ میں نے ساتھ میں گفتگو میں یہ بھی کہا تھا ساتھ ساتھ کہ بندے کو اس کا یقین بھی ہو کہ ایسی بیماری اگر میں روزہ رکھوں گا، ایسی بیماری ایسی کہ وہ مجھے مرض الموت تک لے جائے گی یا پھر مجھے میرے لیے بیک اپ کرنا، ریکور کرنا۔ ایک شخص بیمار ہے، اس کو بخار ہے، ٹھیک ہے، اب جو بیمار ہے اور اس کو بخار ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو یہ بخار لمبا پڑ جائے گا اور میں نے جو 2-3 ٹائم پیراسیٹامول یا کوئی اینٹی بائیوٹک XYZ جو بھی استعمال کرنی ہے وہ میں نہیں کر سکوں گا، تو میں دیر سے ٹھیک ہوں گا۔ تو اب یہ اس کے اپنی ول پر چھوڑا جائے یا اس کے اپنی سمجھ پر چھوڑا جائے، یا پھر ہم ایک ہی اس موضوع پر معاملہ رکھیں کہ وہ ایسے ڈاکٹر سے صرف مشورہ کر لیں؟ دیکھیں، شریعت نے 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، صحیح، ایک اپنی ول پہ بھی رکھی ہے، ول وہ والی ہے کہ وہ بیماری جو اس کو یقین ہو کہ یار یہ بیماری ایسی ہے کہ جو مجھے مرض الموت تک لے جائے گی، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہو اس کے ساتھ، صحیح ہے، جیسے اس کی مثال جو ہے شوگر کی بیماری، صحیح ہے، بعض لوگ شوگر کی دوائی نہیں کھاتے تو ان کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شوگر کی جیسے اب ان کو پتا اب میں نے اگر اب نہیں کھائی، اتنی شوگر ہائی ہو گئی یا لو ہو گئی ہے کہ اب نہیں کھائی میں نے دوائی تو میں مرض الموت تک چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ اس کا خود کا وہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، صحیح ہے، تو وہ آپ اس کو چھوٹ مل جاتی ہے، صحیح مل گئی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندے کو ایسی کوئی بیماری ہو گیا جیسے استما والے مرض ہوتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ میڈیسن نہیں لیا، کچھ نہیں لی تو میرے لیے بہت
آگے تک بیماری چلی جائے گی، جس کو بیک ریکور کرنا مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. اب جو بخار ہوتا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ یار ابھی میں نے پیناڈول یا نہیں کھائی ہے تو یہ 1 دن کی جگہ 2 دن میں ٹھیک ہوگا یا 3 دن میں ٹھیک ہوگا، تو اس طرح شریعت نے ان پہ رخصت نہیں دی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک شخص ہے جیسے مثال کے طور پر وہ شوگر کا مریض ہے، یا جیسے آپ نے مثال دی کہ وہ استما کا مریض ہے. اب اس نے روزہ مثال کے طور پر کسی ایسے ڈاکٹر کے مشورے سے جو شریعت مطہرہ جانتا ہے، اس نے وہ روزہ ترک کر دیا، تو اب اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اب وہ کیا کرے گا؟ اس روزے کی قضا بھی کرے گا. صحیح ہے. اور اب وہ شوگر کا مریض ہے تو وہ تو شوگر کا تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شوگر کا مرض کسی کا ختم ہو جائے، تو وہ تو عید کے بعد بھی وہ مرض تو اس کا برقرار رہے گا. تو اس کی جگہ پر اسے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر جب اس کا مرض ایسا اتنی شوگر ہائی ہو گئی کہ اس کا نارمل ہونا بہت مشکل ہے، تو پھر وہ اس کی روزے کے کفارہ ادا کرے گا. کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر کی رقم صدقہ کرے گا. وہ فقیر کو پیسے دے گا ایک صدقہ فطر، جو آج کے موجودہ دور میں 150 روپے چل رہی ہے. مگر اگر وہ اللہ نے اس کو صحت دے دی کل کلا جب بھی اس کو صحت دے تو وہ روزے کی قضا کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی ایک روزے کی ایک ہی قضا ہوگی. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ناظرین کرام کو یہ بتائیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور اس میں روزے میں کراہت آ جاتی ہے، جن چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور انسان جان بوجھ کر کے ان چیزوں کی طرف نہ جائے، ان سے اپنے آپ کو بچائے، تو وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں؟ ایسی محفلوں میں بیٹھنا جہاں پہ غیبت، چغلی یا بدگمانیاں، ان ایسی چیزوں کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. بے حیائی اور اتنے ایسے معاملات جو ہوتے ہیں جس نے شریعت مطہرہ نے جن نے روکا گیا ہو رمضان کے علاوہ بھی، تو ان سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اللہ. وہ ناظرین کرام، ان کی گفتگو کے دوران مجھے کسی کی ایک بڑی پیاری بات یاد آئی، میں نے شاید کہیں پڑھی تھی کہ کوئی لکھنے والا لکھتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ایک شخص بند کمرے میں ہے اور اسے کوئی وہاں دیکھ نہیں رہا، ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس اس کے آگے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پانی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. وہ حلال چیز ہے، پانی وہ سارا سال استعمال کرتا ہے، لیکن آج روزے کی وجہ سے، رب کے خوف کی وجہ سے وہ پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا. تو جن چیزوں کو رب نے سارا سال ہی حرام رکھا ہے، انسان رمضان المبارک میں ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرے، اپنے آپ کا دامن ان چیزوں سے بچائے تاکہ اسے روزے کی روحانیت حاصل ہو. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. روزے کے حوالے سے علامہ صاحب سے ایک اور جو مسئلہ میں نے دریافت کرنا ہے وہ یہ کہ علامہ صاحب، روزہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے فرض کیا کہ انسان تقوی حاصل کرے، متقی ہو جائے. تو روزے میں انسان کو کون سے ایسے کام کرنے چاہیے کہ وہ روزے کی روح اور جو روزے کا اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل کر سکے؟ روزے میں ہر وہ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں. صحیح. اب وہ ہر عبادت بندہ کرے جس میں اس کو ثواب ہوتا ہے. رمضان المبارک میں ویسے ہی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو بندے کو چاہیے زیادہ سے زیادہ کلام پاک پڑھے، نفل نماز پڑھے. وہ نفل نماز وہ شخص پڑھے جس کے اوپر قضا نمازیں نہ ہوں. اگر جس کے اوپر قضا نمازیں ہوں تو پہلے وہ پوری اپنی قضا نمازیں پوری کرے، پھر وہ نفل کی طرف پڑھے. اور ہر وہ کام کرتا رہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو. صدقہ دیتا رہے، لوگوں کی مدد کرتا رہے. صحیح. ناظرین کرام، روزے کی روح اور جو روزے کا مقصد ہے اس حوالے سے مولانا خرم نوری صاحب سے بڑی اچھی مختصر گفتگو ہوئی. اللہ تبارک و تعالی حضرت پہ اقبال بلند فرمائے اور روزے کا اصل مقصد اور روزے کی روح رب العالمین ہم تمام کو عطا فرمائے. تقوی، جو روزے کا مقصد اللہ کے کلام نے بیان کیا وہ تقوی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے. آئیے چلتے ہیں مناجات اور دعا کی طرف. اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کی برکت سے، جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات کی برکت سے رب العالمین تمام کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حافظ محمد حسان نوری انشاءاللہ پہلے مناجات پیش کریں گے اور اس کے بعد مختصر دعا مانگی جائے گی.
اٹھائیں قدسیوں دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اے مالک مولا پروردگار، رمضان المبارک کی پر نور رات ہے، جمعۃ المبارک کی بابرکت صبح قریب ہے، اے پروردگار تو آج ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما۔ اے مالک مولا تو آج ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ تو ہماری بخشش و مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے مالک مولا پروردگار، آج عشرۂ رحمت کا آخری دن ہے، اے پروردگار یا اللہ عز و جل تو ہم پر اپنی خاص کروڑہا کروڑ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ ہمیں زندگی میں کئی مرتبہ عشرۂ رحمت خیر و عافیت سلامتی کے ساتھ دیکھنا نصیب فرما۔ ہمیں آئندہ سال یہ مبارک عشرہ تیرے اور تیرے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں دیکھنا نصیب فرما، بغداد معلیٰ میں دیکھنا نصیب فرما۔ اے مالک مولا اے پروردگار، جتنے دعا میں شامل ہیں، جو جس نیت کے ساتھ شامل ہے، جس تمنا کے ساتھ شامل ہے، ہر ایک کو امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما، ہر ایک کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما۔ اے پروردگار، ہر ایک کو دونوں جہاں کے غموں سے محفوظ اور مامون فرما۔ جو قرض خواہ ہیں انہیں قرضوں سے خلاصیاں عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں انہیں مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے پروردگار، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسی پریشانیوں میں ہیں کہ وہ کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اے مالک مولا تو ہر ایک کے حال کو جانتا ہے، ہر ایک کے حال پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے مالک مولا سب کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے مالک مولا عزتوں والے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہر ایک کی عزت کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار اے ستار العیوب، ہمیں دنیا آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرما، دنیا آخرت کی ندامت سے محفوظ فرما۔ کرم والے آقا علیہ السلام کا صدقہ اے مالک مولا تو ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے مالک مولا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اے پروردگار تو ہماری غفلت، ہماری سستی، ہماری کاہلی کو درگزر فرما کر ہمیں بقیہ ایام تیری عبادت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان کی خیر فرما، اہل پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، آج شام کی ٹرانسمیشن انشاءاللہ تبارک و تعالی انتہائی منفرد ہوگی، اور ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں انشاءاللہ نذرانہ عقیدت بڑے ہی خوبصورت انداز میں مکالمے کی صورت میں انشاءاللہ نوری علماء کرام پیش کریں گے۔ آپ نے ٹھیک 6 بجے ہمارے اس پیج کو وزٹ کرنا ہے اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہونا ہے۔ رب العالمین ہم تمام کو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاص نظر عنایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ملتے ہیں افطار ٹرانسمیشن میں آج شام ٹھیک 6 بجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔